بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہی کی رات جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ سب سے پہلی چیز شکر ادا کرو، زبان سے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ رات تو نے ہم کو دی۔ ہم ریئلائز نہیں کر رہے اس کو، ہم نہیں سوچ رہے، مل نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے، رات مل نہیں ہے، نو یہاں آ کے آپ پیٹ اپسٹ ہو سکتا، آپ چلے جا سکتے گھر کو، مسلح پہ نہیں آ سکتے، زبان نہیں کھل سکتی اگر وہ نہیں چاہے۔ یہ ذہن سے نکال دو، یہ گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔ اور آج کی رات سال میں 365 نائٹس کی بگیسٹ نائٹ یہ رات ہے، اس سے بڑی رات ہی نہیں ہے کوئی۔ اس لیے کہ کسی رات کے لیے اللہ نے نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، صرف اس رات کے لیے کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ آپ یقین کریں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں نا، یہ جو کرٹنز پڑے ہوئے نا موٹے موٹے، اللہ نے نہیں ڈالے، ہمارے گناہوں نے ڈال دیے ہم، نہیں سمجھے آپ؟ جن کے پردے ہٹے ہوئے ہیں آج وہ لوگ دیکھ رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ، ہمارے گناہوں نے، ہماری آنکھ سے جو ہم نے گناہ کیے نا اس کی وجہ سے یہ پردے آ گئے، ورنہ امیر المومنین کی ولایت تمہارے سارے پردوں کو ہٹا دے۔ تو اگر پردے ہٹے تو احساس ہوگا کہ کیسے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سارے ملائکہ آج نیچے آ رہے ہیں۔ میں اپنی لینگویج میں بول رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، بڑے بڑے فائلز کو لے کے آ رہے ہیں، لا کے میرے امام کو دے رہے۔ یہ رات صرف امام کی رات ہے، زمانے کے امام کی رات ہے۔ دے رہے فائل، اور بول رہے مثال کے طور پہ عابد بن کی فائل بہت ہی خراب، گناہ اتنے کیے ہیں پورے سال میں، میں کسی اور کی کیوں بولوں، میں اپنے آپ کو بولوں، سوائے نافرمانی کے اللہ کے اور کچھ نہیں کیا، سوائے گناہ کے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آج یہ میرا کرتا سفید ہے تو یہ سمجھو اس کا کرم ہے، وہ ستار ہے، ورنہ اس پہ اتنے دھبے ہیں، اتنے سوراخ ہیں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو سارے گناہ سامنے آ جاتے۔ آج کی رات یہ بولنا ہے، جا کے یہ نہیں بولنا کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، نو۔ آج کی رات یہ بولنا ہے کہ میرے مالک، میرے کریم، میرے رحیم، میرے غفور الرحیم، میرے عزیز و یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا تواب الرحیم، اللہ کے وہ نام لو، پکارتے رہو۔ پکار کے بولا، ابھی آپ نے دعائے کمیل میں دیکھا کہ مولا نے سٹارٹ ہی اس کی تعریف سے کی، اس کے بعد بولو یا ارحم الراحمین، تیری مخلوق میں، تیرے کریشن میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اور تو معاف کر دے۔ یہ غرور کو توڑو، یہ تکبر کو توڑو۔ ہمارا غرور، ایگو ہے، میری زبان موٹی ہو جاتی، میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جتنا گناہ آج کی رات صرف گناہوں کی معافی کی رات ہے، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ میں روتا ہوں بعض وقت، افسوس کرتا ہوں جب دنیا میں دیکھتا ہوں، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ احساسات نہیں آ رہے کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا ہے۔ اچھا ہوا یہ آپ کی شب قدر جمعرات کو آئی تو آپ نے دعائے کمیل سن لی، بہت اچھا ہوا۔ دعائے کمیل میں کتنی مرتبہ امام نے معافی مانگی ہے، کتنی مرتبہ علی جیسا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی کہہ رہا پروردگار نار سے، آگ سے، فائر سے بچا لے۔ کبھی میرے ذہن میں خیال آ رہا، کبھی میں یہ سوچ رہا، آج کی رات چار چیزیں ہیں، بس اس پہ تقریر ختم کر رہا۔ گناہوں کی معافی، دوستو اگر آج گناہ معاف ہو گئے، سمجھو تم نے رمضان کو پا لیا، بیڑا پار ہو گیا تمہارا، ہر چیز مل گئی۔ گناہ جو ہوتے نا ایسا سر کے اوپر لیئرز آ جاتے، ایسا 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 ایسا، تم پکارتے رہو اللہ کو، آواز ہی نہیں جاتی اوپر، آواز ہی نہیں جاتی اوپر۔ جب گناہ معاف ہوتے تو
تو یہ سارے لیئرز ہٹ جاتے ہیں، رحمت خدا آ جاتی ہے، اس کے بعد تمہاری آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ اب تک جتنی شب قدر ہوئی نا گزر گئی نا، لیکن یہ شب قدر لائف ٹائم شب قدر کر کے سمجھ کے کرو۔ کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ تو یہ اپنی زندگی کے آخری شب قدر سمجھو، ایزی مت لو۔ بار بار بول رہا ہوں، میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے یوتھ کو کہ شب قدر کی امپورٹنس کو سمجھو۔ یہ رمضان کا پیک ہے، اب اس کے بعد کوئی پیک نہیں آ رہا۔ شروع ہوا یہاں سے، اب یہاں آ گیا۔ اب اللہ بول رہا مانگ لے بندے، جو مانگنا ہے مانگ۔ اس کے خزانے میں کمی ہے؟ کوئی کمی ہے اللہ کے خزانے میں؟ یار بولتے ہوئے چلو نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ محمد علی محمد صلوات۔ بھائی سنو، آج واہ واہ والی مجلس نہیں ہے، آج بمبارڈمنٹ والی مجلس ہے۔ آج جھنجھوڑنا، کانشیس کو ہلانا ہے، آج ہم سب کا ہلنا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کے آج مانگنا ہے۔ پھر اب یہ رات کب آئے گی؟ 1 سال کے بعد آئے گی، 1 سال کے بعد یہ شب قدر آنے والی۔ اب جسٹ امیجن کریں، پورا سال ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھنا تھا، پورا سال میں اللہ کے دروازے کو ناک کرتا ہوں کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز اوپن دا ڈور فار می۔ یہی بولتے ہو نا، اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ آج اللہ بول رہا، اے میرے بندے، سال بھر تو مانگتا ہے، آج مجھ سے مانگ لے، میں کھول کے بیٹھا ہوں، جو لینا ہے لے لے مجھ سے۔ آج اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا۔ آؤ تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، پلیز غور سے، وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہم سے، کوئی چیز نہیں مانگ رہا، صرف یہ بول رہا کہ پلیز کم ٹو می اینڈ سے سوری۔ اللہ ہمت ہے بولنے کی سوری؟ یہ بھی نہیں بول سکتا میں، سوری بھی نہیں بول سکتا اللہ کو۔ سو سیڈ۔ اگر میں سوری نہیں بول سکوں تو میں انسان ہی نہیں ہوں، میں انسان ہی نہیں ہوں۔ وہ اتنا ہی بول رہا، پلیز کم ٹو می اینڈ جسٹ سے سوری، آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو یو ایوری تھنگ۔ ذرہ، معصوم امام مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے کہ ذروں کے برابر تمہارے گناہ، سٹارز کے برابر، جو کاؤنٹلیس ڈراپس آف واٹر کے برابر، جو کاؤنٹلیس ہیں، اتنے بھی گناہ ہوں گے اور تم خلوص کے ساتھ جاؤ گے اور معافی مانگو گے۔ تاریخ کا وہ واقعہ یاد رکھو، خانہ کعبہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ میرا مولا طواف کر رہا، میرا مولا علیہ السلام طواف کر رہا، تو دیکھا کہ مولا کے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی، رونے کی، بے چینی کی، کرب کی، کہ کوئی مصیبت زدہ ہے جو تڑپ کے رو رہا۔ آواز آئی، علی چلتے چلتے علی نے دیکھا کہ کعبے کے ایک حصے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو کعبے کے غلاف کے اندر لے لیا۔ پرانے زمانے میں آج جو کور ہے کعبے کا، اس کے نیچے انہوں نے بڑی روب لگا دی تو اٹھتا نہیں ہو، لیکن اس زمانے میں صرف کور ہوتا تھا۔ اور یہ بے انتہا ثواب ہے، جب بھی آپ عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا تو اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے لگا دینا، پورے باڈی میں آپ کے جناب ہزاروں بیماریاں بھی ایک لمحے میں چلی جائیں۔ کعبہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو یہ شخص، میری طرف دیکھو، یہ شخص اپنے آپ کو کعبے کے اندر لے لیا کور، اور کور پیچھے سے پڑا اور روئی جا رہا، چیخیں مار، اور سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے، آگے بڑھ جا رہے۔ علی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے پکار رہا تو میرا مولا ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، رکے، پیچھے سے ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ علی نے کہا میں علی۔ مولا نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تیرا، کیوں تڑپ رہا؟ کہا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میرے گناہ اتنے، ایکسیپٹ کر رہا تھا، میرے گناہ اتنے ہیں مولا، میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے۔ امام نے بڑی محبت سے کہا معافی مانگ لے، سے سوری، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میرے گناہ بہت ہے، پلیز غور سے
میں نے بڑے گناہ کیے مولا، میں نے دیکھو ایٹ لیسٹ اس کے پاس وہ سنسیئر تھا، ایکسیپٹ کر رہا تھا اپنے گناہوں کو. ہمارے پاس ہے وہ ایکسیپٹنس ہے. مجھے اس کا گناہ، اس کا گناہ، اس کا گناہ، اس کا گناہ یاد آتا. بوسٹن کے سارے لوگوں کے گناہ یاد آتا، اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا. اس نے کیا کہا؟ پلیز غور سے سنو، مولا میرے گناہ بہت ہیں، وہ معاف نہیں کرے گا. علی نے کہا تو سوری بول دے، معاف کر دے. تیسری مرتبہ جب تھرڈ ٹائم اس نے کہا کہ میرے مولا اور میرے گناہ بہت ہیں، وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو امام نے اب اپنی آواز کو تھوڑا سا ریز کیا، ریز کر کے اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ کے بندے یہ بتا اس کی رحمت زیادہ ہے تیرا گناہ زیادہ ہے؟ کیا بڑا ہے؟ رحمت بڑی ہے یا گناہ بڑا ہے؟ نہیں سمجھے. اب وہ ایک لمحہ رک کے کہا نہیں اس کی رحمت بڑی. تو کہا پھر مایوسی کیسا ہے؟ تو آج ایگزیکٹلی وہی ہے. آج مایوس مت ہو، ڈس ہارٹڈ مت ہو، اور یہ کیا ہوتا نہیں معلوم. جتنے گناہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، دعائیں تو ایک پیپر پہ لکھ لو، پیپر پہ لکھ کے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ. گھبراؤ مت. گناہوں کی معافی کرنے سے پہلے پھر بول رہا ذرا دوسروں کو بھی معاف کر کے مانگو. میں کسی کو معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، لیکن ابھی کھمیل میں سب نے کہا یا سری الرضا، یا سری الرضا، بڑی آواز سے ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب نے پکارا. اللہ بولتا ہوں گا کہ بابا تم سری الرضا مجھے بول رہے، تم بھی تو راضی ہو. شب قدر کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ تم ان تمام لوگوں کو معاف کر دو آج اللہ کی بارگاہ میں جا کے. یہ میری جملے غور سے سنو. اب آپ فون نہیں کر سکتے، بیک ہوم، رات ہو رہی وہاں پہ. یہ بولو اللہ کو کہ پروردگار میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی جو بدترین تمہارا دشمن ہے اگر ہے تو، اگر اف بول رہا اف، اس کو سب سے پہلے معاف کرو. اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولے پروردگار میں نے اس کو سب کو معاف کر دیا. اب میری جملے سنو، میری گردن کے اوپر تیری مخلوق کا کسی کا حق نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دیا. اس کے بعد دیکھو کہ رحمت کیسے آتی. کیوں؟ میں گردن پہ لوگوں کا حق لے کے میں اللہ سے بولوں گا تو اللہ بولے گا میرے بندوں کو بھی تو معاف کر. تم یہ کیسے بول رہے کہ مجھے معاف کرو؟ پہلا میسج شب قدر کا. اور صدقہ، مجھے نہیں معلوم ہے صدقے کا کیا سسٹم ہے. مینجمنٹ یہ کر سکتی کہ ایک بال میں پوروں سے صدقہ لے لے اور کل بھیج دو پاکستان. صدقہ ضرور دیجیے آپ لوگ، $1 دو میرے کو نہیں بھائی، باکس میں ڈالو. صدقہ ضرور ڈالو باکس میں، جہاں پہ بھی لیڈیز میں باکس ہے یہاں پہ بھی باکس ہے. چلو ویری گڈ. تو باکس میں صدقہ ڈال کے آپ جب اعمال شروع کریں گے نا، صدقہ ضرور دینا. دیکھ کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، سب یہ نیت کر کے کہ میں 2 رکعت شکر کی نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے صحت عزت کے ساتھ شب قدر دے دی، تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ اللہ. اس کے بعد آج کی رات سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا، امام کی سلامتی، اس لیے کہ آج کی رات یہ امام کا کہ ہو سکتا ہے کل میرا مولا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ. ایسا رہیں گے تو کبھی نہیں رہیں گے. ہماری طرف سے وہ کرب سننا کل سے انشاءاللہ، کل سے لاسٹ ڈے تک انشاءاللہ، جب تک میں یہاں ہوں 29-30 جو بھی ڈیٹ ہے، جب تک جو ہے میں امام ہی کے حالات پڑھاؤں. مجھے پتہ نہیں کیا ٹائمنگ سے، بہرحال آپ مینجمنٹ سے بات کر لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں. تو کل سے امام، آج کی رات امام کی رات ہے، ایبسلیوٹلی امام کی، کسی کی رات نہیں ہے. کہ اگر آج تم امام کے قریب ہونا چاہتے، تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے، تو تمہارے امام کی بارگاہ میں جب میری فائل آئے تو میرا مولا مسکرائے آج میری فائل کو دیکھ کے، آنکھوں میں آنسو نہ، اس کو دیکھ کے یہ کہنا، آج یہ بولنا الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں، الا متا ہارو، بار بار دعا کرو اللہ تو اپنی آخری حجت کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تو تاجیل فرما. میرا مولا آ جائے کہ سارے یہ ایشوز دور ہو جائے. اس کے بعد دوستو یہ کرنے کے بعد زیارت
امام حسین آج بہت امپورٹنٹ ہے. وارثہ ہی پڑھو, کوئی مشکل نہیں, 5 منٹ کی زیارت ہے, سب مل کے پڑھتے, سب مل کے پڑھو, اکیلے میں پڑھتے, اکیلے میں پڑھو. اور نیت, اصل چیزیں آج سارے اعمال کی نیت ہے. نیت یہ کرنا کہ میں آج زیارت وارثہ شب قدر کی پڑھتا ہوں, اور یہ زیارت وارثہ میں فرزند مظلوم بی بی زہرا امام کو ہدیہ کروں گا, ان کی ماں کو ہدیہ کروں, 14 معصومین کو ہدیہ کروں. تم کو اندازہ نہیں, ایک تمہارا جملہ زبان سے نکل رہا صلاح, اور یہ ضرور بولو کہ میں سارے بیماروں کی طرف سے, ان کی نیابت میں, on behalf of all the sick people, ان کی طرف سے, پریشان حال, حاجت مند, سب کی طرف سے, جو نہیں پڑھ سکتا اس کی طرف سے. حسین کی زیارت پڑھا, تم نے ایک جملہ بولا, اور بولو مرحومین کی طرف سے آج شب جمعہ, شب جمعہ. یاد رکھو آج بڑا کو انسیڈنٹ بولو آپ, کہ شب قدر بھی آ گئی, شب جمعہ بھی آ گئی, کل جمعہ بھی آ گیا. ہو سکتا کہ اگر 29 کا چاند ہوا تو کل میرے خیال سے آخری جمعہ ہے, رائٹ, جمعۃ الوداع ہے, کل جمعۃ الوداع, ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع. آپ تو دعائی کر رہے ہوں گے کہ 29 کا ہی ہو جائے. نہیں, بہرحال میں کچھ نہیں بولتا آگے. تو کل جمعۃ الوداع بھی, تو یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے امام کا ظہور تو کل زیارت امام حسین. تم نے ایک جملہ بولا, میری طرف دیکھو, تم ایک جملہ بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ رحمت ان مرحومین کی گریوز پہ جائیں گے کہ جن کی نیابت میں تم نے زیارت پڑھی. تو مثال کے طور پہ تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا بھائی ہے, تمہاری بہن ہے, پڑوس کے جتنی لحد ہے ان کے اوپر تو رحمت آ رہی, اس لیے کہ ان کے بچوں نے شب قدر کے اعمال کر کے ان کے لیے دعا کی. تم نے کوئی دعا نہیں کی, صرف تم نے مثال دے رہا, تم نے صرف زیارت پڑھی. تو یہ ماں باپ پوچھتے ان مردوں سے کہ تم کو راحت کیسے مل رہی, تو کہا آج شب قدر ہے اور میری اولاد, میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے مجھے تحفہ بھیجا, گفٹ بھیجا. تو تم وہ تڑپ کے کہتے ہیں ارے میں نے بھی تو بیٹا چھوڑا ہے دنیا میں نے بھی تو بیٹی چھوڑی ہے دنیا میں, میرے بچے کیا کر رہے. جب تم زیارت پڑھ کے کرو گے, پہلا جملہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ, زیارت شروع ہوئی, ایک رحمت کی بارش, ہیوی شاور جس کو بولتے, وہ رحمت کی بارش ہوتی. جب مردہ پوچھتا کہ یہ کیسے آ رہی رحمت. اور ایک چیز یاد رکھو زندگی میں, اللہ رحمت برساتے ہوئے, رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا, عذاب نازل کرتے ہوئے دیری کرتا. ارے یار کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا جنرس. وہ عذاب نازل کرتے ہوئے ہمیشہ دیر کرتا, رحمت نازل کرتا تو بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں. ایسا غفور الرحیم ہے, ایسا. زیارت امام حسین کا جو ثواب ہے آج کی رات سب پڑھنا, بچوں کو لے کے پڑھنا, کہ گھروں میں جا کے پڑھ رہے, میں ماؤں سے بول رہا کہ بچوں کو کھڑا کرو, نیند میں بھی ہے بچے, کل اسکول سے بچوں کو کوئی مشکل نہیں, 5 منٹ نکالو, لیکن ماں کھڑے رہے اور بچوں کے ساتھ نیت کر کے زیارت امام حسین پڑھے. آپ سوچو, تم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کی برکت کیا ہے, اس کی رحمت کیا ہے, اللہ کیسے خوش ہوتا. اس لیے کہ اگر آج شب قدر ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے, رمضان کے روزے ہے تو مولا حسین کی قربانی. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, میں بس ختم کر رہا, کہ اعمال جتنے دیر آپ کر سکتے کرو. یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کو پورا ہی کرنا ہے,